رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا। खबर करम के नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अंदाज़े तालीम व तरबियत हजूर बहैसियत मुअल्लिम इंसानियत। इसमें हमारे साथ शामिल हैं सरज़मीन लाहौर से अजीम मुहक्किक एजुकेशनिस्ट जनाब मोहतरम अल्लामा नईम जावेद नूरी साहिब, और बहावलनगर से हमारे साथ बहुत बड़े इल्मी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर जवाद हुसैन खाकवानी साहिब। तिलावत कलाम पाक का एजाज़ हासिल करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद वहीदुन्नबी साहब, बहुत उम्दा तिलावत करते हैं। मैं जनाब कारी मोहम्मद वहीदुन्नबी साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك
رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابر کرم کے ناظرین و سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات سارے جہانوں کے لیے کامل نمونہ ہیں. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. حضور معلم کائنات ہیں، حضور معلم انسانیت ہیں. آپ علیہ السلام نے جو تعلیم و تربیت کے بنیادی اصول وضع کیے وہ رہتی دنیا تک کے لیے خیر و کامیابی کی ضمانت ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انہی اسلوب کو اختیار کریں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ جدید دنیا بھی انہی اسلوب کو اختیار کر کے اپنے اپنے معاشرے میں اچھے تربیت یافتہ افراد کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پہلی چیز تو علم ہے، جس کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد اطلب العلم ولو کان بالسین طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کتنی ہی احادیث ہیں، اور قرآن کی تو ابتدا ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے. اور آپ دیکھیے جس دین کی ابتدا پڑھنے سے شروع ہو رہی ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ قلم ہے. دوسری حدیث بھی اول ما خلق اللہ نوری. ہم صرف اسی ایک تناظر میں اسی پہ لگے رہے، اور وہ بابرکت چیز ہے، اس کی میں نفی نہیں کرتا، مگر یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا. قلم سے مراد کمیونیکیشن سکلز ہیں، قلم سے مراد اپنے معافی ضمیر کا اظہار ہے جو دوسرے تک. ہم نے قلم کو چھوڑ دیا، اور قلم کے جو جدید طرق ہیں وہ ہے ماس کمیونیکیشن، وہ ہے صحافت، وہ ہے اپنے پیغام رسانی، وہ ہے میڈیا، وہ ہے سوشل کرنٹ افیئرز، اور تمام جتنے میڈیا کے اسلوب ہیں. آج جدید دنیا اسلام میڈیا میں کس طرح پیچھے جا چکی، اور صہیونی قوتیں 90% میڈیا اپنے کنٹرول میں کر چکیں، اور قلم کی طاقت یعنی کیمرے اور میڈیا کی طاقت، اس سے وہ پروپیگنڈا وار آج تک کرتے آ رہے ہیں، اور ہم میں وہ تفریق پیدا کرتے آ رہے ہیں. جس چیز کی تخلیق اللہ کریم نے سب سے پہلے کی تھی وہ معافی ضمیر کے اظہار کے ذرائع اور دوسرے تک صحیح طریقے سے بات کو پہنچانا. آج ہم اس سے پیچھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے جو انداز تعلیم و تربیت ہیں اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضور تمثیلاتی انداز بھی استعمال کرتے ہیں، حضور مشاورتی انداز بھی استعمال کرتے ہیں، حضور لیکچر میتھڈ بھی دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جدید آج کی دنیا میں جو لیکچر میتھڈ ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان میں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جس کو اولڈ میتھڈ سمجھا جاتا ہے اور ڈائریکٹ میتھڈ اس کو ذرا اچھا سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں حضور کی سیرت طیبہ میں یہ سارے طریقے موجود ہیں. آڈیو ویژول ایڈز جن کو ہم آج سمعی و بصری معاونات کے نام سے اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں شامل کرتے ہیں. جان ڈیوی نے کہا تھا جو تم بچے کو پڑھانا چاہتے ہو وہ تم اسے دکھا کیوں نہیں دیتے. آپ ایلیفینٹ پڑھاتے رہتے ہیں بچے کو پتہ نہیں چلتا، اگر ہاتھی دکھا دیا جائے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری کی ساری سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت عرصہ پہلے موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں
کہ تم نے غیبت سے بچنا ہے، غیبت بہت بڑا جرم ہے، اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے۔ تو حضور اس کو بتانے کے لیے مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں جاتے ہیں، ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کیا کوئی یہ گدھا کھانا پسند کرے گا؟ نہیں آقا، اس سے تو کراہت پھوٹ رہی ہے، بالکل کوئی قریب نہیں آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، ایسے ہی ہے جیسے مردہ گدھے کو کھانا ہے۔ اب یہ سمع و بصری معاملات ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں خزاں کا موسم ہے، پتے جھڑ رہے ہیں، تو حضور مثال دے کے فرماتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ یہ پتے خزاں کے موسم میں گر رہے ہیں، بندہ مومن وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ گرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر 5 وقت تمہارے گھر کے باہر نہر ہے تو نہانے سے، وہ تشبیہ آپ نے مثال پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے لکڑیوں کو کھڑا کر کے ان کے ذریعے بھی آپ نے نشانات لگوا کے مسائل کو سمجھایا۔ اور دوسرا ہے مار نہیں پیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اسلوب دیکھیے، ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے وہ بڑے جذبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، معاذ اللہ۔ قادوا ان یقتلوا، صحابہ کرام اس پہ ٹوٹ پڑے، قریب تھا کہ اسے مارتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا روک دو، قریب بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتحبہ لامک، کیا تو اپنی ماں کے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے؟ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اس نے کہا نہیں حضور۔ فرمایا کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کی کوئی بے حرمتی کرے۔ اتحبہ لبنتک، کیا اپنی بیٹی کے بارے میں تو یہ تصور کر سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کوئی بھی اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کا تصور نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے مالک اللہم اغفر ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دے، طہر قلبہ، اس کا دل صاف کر دے، حسن فرجہ، اس کے مقامات مخصوصہ کی حفاظت فرما۔ تو اتنی برکت پیدا ہوئی کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں حضور کی اس شفقت کے زیر اثر ساری زندگی اس نوجوان کو کبھی ہم نے سر اٹھا کر مدینہ طیبہ کی گلی میں چلتے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بتاتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی 10 سال خدمت کی۔ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے مجھے اف تک نہ کہا، مجھے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں گئے، کیوں گئے، وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ یہ حضور کی شفقت تھی اپنے اسٹوڈنٹ پہ۔ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر سرکار نے کسی کو سپہ سالار بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو عثمان غنی ذوالنورین بنا دیا، کسی کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سخاوت کے بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ یہ حضور کی تربیت یافتہ اس یونیورسٹی سے پڑھنے والے ہی تھے جنہوں نے پھر پوری دنیا پہ حکومتیں کیں، اور آپ کے تربیت یافتہ آگے لوگ اور ان کے شاگردوں کے شاگرد جنہوں نے دنیا میں اسلامی نظام کو پیش کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ ہیں وہ چیزیں، اور یہ ہے وہ اسلوب، اور یہ ہے وہ طریقہ تدریس، اور یہ ہیں وہ ٹیچنگ میتھڈز جن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت، پیار، اخوت اور حوصلہ مندی، یعنی دیکھیں آپ انعام رکھتے ہیں، اگر تم یہ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، یعنی نیکیوں کی ترغیب اور اس پہ حوصلہ افزائی اور انعامات۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ ہے تو اس پہ حضور ڈراتے بھی ہیں کہ اس حرکت سے قیامت والے دن آپ کو یہ عذاب ملے گا، اس سے یہ عذاب ملے گا۔ تو وہ تمام طرق، ان پہ آج ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ بڑی ہی علمی، روحانی، فکری شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک ادارہ ہے، ان کی ذات اپنی، جناب علامہ نعیم جاوید نوری صاحب، ان کے اپنے بھی بہت سے ادارے ہیں، اور یہ اپنی ذات میں بھی ایک ادارہ ہے، شعلہ و شبنم کا حسین امتزاج، اور جمعیت علماء پاکستان کے بہت بڑے قائد اور رہبر، اور علوم فقہ اور بصیرت و بصارت کے ساتھ علوم اسلامیہ کی ترویج کرنے میں یہ اپنا بہت بڑا مقام رکھتے ہیں علامہ نعیم جاوید نوری صاحب۔ نوری صاحب ہمیں ذرا اس حوالے سے بتائیے، اسلامی تعلیم، طرز تعلیم و تعلم کو انگریزی طرز تعلیم و تعلم پہ فوقیت کیوں ہے؟
وجہ فوقیت کیا ہے؟ آپ اپنے اداروں میں نظام میں کیوں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہرا کا تذکرہ ہو، صفا کا تذکرہ ہو، اور اسلامک جو وحی الہی اس میں کیا فرق آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی طرز تعلیم و تعلم وہ حاوی ہے دوسرے دنیا کے تمام نظاموں پہ؟ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا یہ جو سلسلہ تعلیم و تعلم ہے اور تبلیغ کا یہ اور ابلاغ کا نظام، یہ قابل رشک ہے۔ پور ایک چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کر بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی نے کام کرنا ہو تو وسائل اور باقی چیزیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، بس جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے۔ تو اس پر میں آپ کو اور آپ کی جو ٹیم ہے الکرم کی، اس پوری کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جو آپ نے سوال فرمایا کہ کون سا طریقہ تعلیم و تعلم بہتر ہے، انگریزی ہے یا دینی ہے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی سلیبس ہیں، جتنے بھی نصابات ہیں اور کریکلم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دینی اور اسلامی طریقہ تعلیم و تعلم ہے وہ سب سے بہترین ہے، دی بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے انسان کی فکر، اور ایک ہے اللہ رب العالمین کا فرمان۔ ایک ہے کسی چیز کی بنیاد انسانوں نے رکھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز کی بنیاد خلق کائنات نے رکھی ہے۔ جو دین اسلام ہے، جو دینی تعلیمات ہیں، اس کے پیچھے قرآن ہے، سنہ ہے۔ تو قرآن و سنت کا مقابلہ کوئی انسانی ذہن اور فکر نہیں کر سکتی۔ خلق کائنات کے ارشاد گرامی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو چیز ہے، جو دین ہے تمام ادیان عالم میں سے، وہ دین اسلام۔ کہ چیزوں کو فضیلت جو ہے وہ ان کی نسبتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھ لیجئے جو دینی تعلیم ہے اور دینی طریقہ تعلیم ہے، اس کو نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اس کو نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اس کو نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے، اس کو نسبت وحی الہی کے ساتھ ہے، الہامی دین کے ساتھ ہے۔ اور یہ نسبت میں اب آپ کو تھوڑا مزید ایکسپلین کر دوں، وضاحت کر دوں کہ نسبت کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہی بھٹے سے دو اینٹیں آتی ہیں، ایک واش روم میں لگ جاتی ہے، ایک مسجد کے صحن میں لگ جاتی ہے۔ واش روم میں لگنے والی اینٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور وہ اینٹ جو مسجد کے صحن کے ساتھ لگتی ہے، کسی اللہ والے کی مزار کے ساتھ لگتی ہے، سبحان اللہ، وقت کا بادشاہ بھی آتا ہے تو جوتے اتار کے آتا ہے، نیاز مندی سے حاضری دیتا ہے وہ بھی اینٹ ہے، یہ بھی اینٹ ایک بھٹے سے بنی ہے، نسبت تبدیل ہوئی تو سبحان اللہ کہاں سے کہاں۔ اور دینی تعلیمات کی جو نسبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے جناب ڈاکٹر صاحب کہ جو بھی علم کی چیز ہے، حکمت کی چیز ہے، دانائی کی چیز ہے، وہ چاہے شیکسپیئر کرے، چاہے روستو کرے، چاہے کوئی انگریز کرے، جو بھی کرے، الفاظ میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے۔ جب آدمی اس کی ٹو میں جاتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کی تاریخ دیکھتا ہے، پس منظر دیکھتا ہے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر دانائی والی بات، وہ جب بھی آپ کو اس کا اصل ملے گا تو وہ قرآن و سنت سے ملے گا۔ اب انسان جو ہے یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ تو ایک ہمارا جسم ہے، ایک اس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ مادیت ہے، میٹیریلزم ہے، اور جسم کی غذا ہے کہ جسم سے اس کو خوراک چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ اگر وہ خوراک ملے گی تو یہ جسم توانا رہے گا۔ اور ایک روح ہے، روح کی بھی غذا ہے۔ روح کی غذا جو ہے وہ کیا؟ تزکیہ نفس، اصلاح نفس۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب روح بھی توانا ہو، جسم بھی توانا ہو، تو انسان مکمل ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، آسودگی ہوتی ہے، مسرت اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر انسان بظاہر لباس اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، مکان اچھا ہے، بیوی بچے ہیں، بزنس ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے، اور ایسے لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں، لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، مگر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا جسم
ان کی جو ان کا مادی نظام ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر روحانی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو روحانی نظام ٹھیک ہوتا ہے، روحانی غذا ملتی ہے، وہ اسلامی اور دینی طریقہ تعلیم سے ملتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگلش نہ پڑھیں، انگلش پڑھیں، ٹیکنالوجی کا علم جدید جتنے علوم ہیں سب حاصل کریں، مگر افضلیت اور فوقیت اسی دین کو، اسی طریقہ تعلیم کو ہے جس کی بنیاد قرآن و سنہ ہے۔ جی قبلہ، نوری صاحب بہت عمدہ آپ نے وضاحت کی اور کمال کر دیا، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نصاب تعلیم کیا تھا؟ حضور نے اس نصاب تعلیم کو مدینہ طیبہ سے پوری دنیا تک جو عام کیا، اس سے کون کون سی برکات اور کون کون سی خیر کے اعمال کا ظہور ہوا، ذرا یہ ہمیں پہلے بتائیے۔ آج بھی مساجد کے اندر جتنے ائمہ ہیں، اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، مدرسین ہیں، بہت تھوڑا وظیفہ ہے، مگر آپ کو کبھی سڑکوں پر علماء یہ احتجاج کرتے دکھائی نہیں دیں گے کہ ہمارا وظیفہ بڑھاؤ، ہماری سیلری بڑھاؤ، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ۔ اور دوسری طرف آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کتنے ائمہ، علماء، محدثین، مفسرین نے مالی تنگ دستی کی وجہ سے کبھی خدا نہ خواستہ خودکشی کی ہو، جبکہ دوسری طرف دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے پولیٹیشین، بڑے بڑے سیاستدان آپ کو نظر آئیں گے، بیوروکریٹ نظر آئیں گے، حالات کے تنگی کی وجہ سے جنہوں نے خودکشی۔ تو دینی تعلیم جو ہے اس کے اندر برکات بھی ہیں، خیر بھی ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آج پوری دنیا میں کوئی ملکوں میں ایسا سسٹم دینے والا، ایسا عادل حکمران تو کوئی دکھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی مدبر تو کوئی لے کے آئے، حضرت عثمان غنی جیسا کوئی سخی تو کوئی لے کے آئے، حضرت مولا کائنات جیسا کوئی صاحب فہم و فراست تو کوئی لے کے آئے۔ کہاں سے لائیں گے؟ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ وہ جس یونیورسٹی سے پڑھے تھے اس کی بنیاد قرآن و سنت تھی، اللہ کے پیارے رسول کی صحبت اور سنگت نصیب تھی۔ تو جو دوسرا طریقہ ہے، انگریزی طریقہ ہے، جدید اور ماڈرن طریقہ ہے، ہاں دنیا گزارنے کے لیے اس میں دنیا کی لش پش موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، اس میں بظاہر چیزیں آ جاتی ہیں، پیسے آ جاتے ہیں، نام بھی بن جاتا ہے، عہدے اور منصب بھی مل جاتے ہیں، مگر حقیقی بات یہ ہے کہ وہ جو روحانی تسکین ہے، وہ جو فکر و نظر اور ذہن کا اصلی سکون ہے، جو راحت ہے، وہ صرف اسی میں ہے جو دینی طریقہ تعلیم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم کے بچوں کو اور اپنی قوم کے افراد کو کہوں گا کہ دنیا کے تمام علوم و فنون سیکھیے۔ علوم و فنون سے تو یہ نہیں روکتا، آپ دنیا کے تمام علوم و فنون جو ہے وہ حاصل کریں، سیکھیں، مگر ذہن میں یہ بات رہے کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ دین وہی ہے جو مدینے والا کا ہے۔ اور ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا اللہ اللہ اکبر ہے، ہمارا نبی نبی رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا قرآن وہ ذکر للعالمین ہے، اور یہ آفاقی دین ہے، آفاقی دین ہے، اور ہم جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول و منظور۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاول نگر سے ایک بڑی ہی علمی اور روحانی اور صوفی شخصیت، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہے، ڈاکٹر محمد جواد خاکوانی صاحب، اور بڑے حکیم الطبع اور نفیس انسان ہیں، اور علم دوستی اور علم و حکمت کو پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، اس پہ ہمیں چند چیزیں آپ بیان فرمائیں۔ بحیثیت معلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اس میں کون کون سے روشن پہلو، ویسے تو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ہی روشن ہے، تو چند پہلو جو آپ کے پیش نظر ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تحریک کا اولین سبق علم ہے۔ اس کی ترویج کے لیے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی معلم کی حیثیت سے تشریف لائے۔ انما بعثت معلمہ کے نبوی الفاظ اسی منصب کے تعارف پر مشتمل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس منصب کی ذمہ داری کیسے پوری کی، اس کے لیے 4 کام کیے۔ قرآن مجید نے ان 4 کاموں کو 4 مقامات پر دہرایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 و 151،
سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، کہیں دعا کے طور پر، کہیں ظہور دعا کے طور پر، تو کہیں احسان کے طور پر، اور کہیں ان پڑھوں کی تعلیم و تربیت کے سیاق و سباق میں بیان فرمایا۔ یہاں صرف دعا والی آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب علم کی ذمہ داریاں یہ ٹھہری: نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 تزکیہ و اصلاح کرنا، نمبر 3 تعلیم کتاب، اور نمبر 4 حکمت کی تعلیم دینا۔ ان 4 کاموں کو ملا لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لائے۔ یہی کار نبوت ہے، یہی پیغمبرانہ طرز فکر اور یہی پیغمبرانہ طرز عمل بھی۔ آیات کی تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر جو دلائل، آیات اور علامات ہیں ان کو بیان کریں اور انہیں پاک کرتے ہیں سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی معصیت کی آلودگی سے پاک کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو رذائل اور نقائص سے دور کرتے ہیں، ان کی عبادات میں خلوص، للہیت اور دوام اجاگر کرتے ہیں، جس سے ان کے دل تجلیات الہیہ کا آئینہ بن جاتے ہیں اور ان کے قلب کے استحضار کی حالت یا تو مشاہدے کسی ہو جاتی ہے یا پھر مراقبے کسی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہیں نصیب نہ ہو سکے تو یہ یقین جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یا تو مشاہدہ یا پھر مراقبہ۔ اور حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا حکمت سے مراد ہے شریعت کے بیان کیے ہوئے وہ اصول جن پر عمل کرنے سے ایک فرد، خاندان اور ایک ملک کی اصلاح ہوتی ہے، جس کو تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سنت نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا جو سنت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے خیال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ آخر میں بس اتنا کہ بحیثیت معلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ نے مراکز علم بھی قائم کیے، جیسے دار ارقم اور صفا وغیرہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت عمدہ توضیح فرمائی، اور الحمدللہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے علوم درس نظامی ان کو بھی اور جدید جو علوم ہیں ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہے، جدید و قدیم کا حسین امتزاج ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے جتنے جدید طرق تدریس ہیں وہ دراصل سیرت مصطفیٰ سے ہی کشید کردہ ہیں، یہ کہنا کیا درست ہے؟ کیا جدید دنیائے تعلیم و تعلم اس میں بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہی عکس جمیل نظر آتا ہے اور حضور کے ٹیچنگ میتھڈ وہ نظر آتے ہیں؟ یہ ذرا بتائیے۔ جدید ترک تعلیم کے باب میں سیرت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عملی اور اطلاقی تعلیمات پوری شرح و بسط کے ساتھ میسر ہیں۔ آج بھی تعلیم کا داخلی ذریعہ زبان ہی ہے۔ قرآنی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ اور علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اس پر دال ہیں۔ اس کے علاوہ جو خارجی ذریعہ ہے اسے قرآن و سنت کی زبان میں قلم کہتے ہیں۔ الذی علم بالقلم اور نون والقلم وما یسطرون،
اب یہ قلم خواہ لکڑی کا ہو یا پین یا پوائنٹر یا پھر ڈیجیٹل پین، خواہ وہ کی بورڈ ہو یا ٹچ سکرین، یہ سب قلم ہی کی جدید شکلیں ہیں۔ مزید یہ کہ تعلیم و تربیت کا وہ جدید اسلوب جسے آپ دنیا آج اختیار کیے ہوئے ہے، وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مستنبط ہے۔ احادیث کی دیگر کتب کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی کتاب العلم میں بھی اس پر کافی مواد موجود ہے۔ مثلا نمبر 1 بلند آواز میں تعلیم دینا، نمبر 2 بات کو 3 مرتبہ دہرانا، نمبر 3 سواری پر تعلیم دینا، نمبر 4 سوال کرنا، نمبر 5 رات میں تعلیم دینا، نمبر 6 علامات یا نقشوں کے ذریعے بات کو سمجھانا، نمبر 7 داخلے کی شرائط رکھنا، اور نمبر 8 علم پڑھنے کے لیے دوسرے کے پاس جانا۔ مذکورہ نکات میں چند کی مختصر وضاحت پر اکتفا کرتے ہیں، جیسے سوال کرنا۔ لمحہ موجود میں تعلیم و تربیت کا یہ اسلوب بہت اپنایا گیا ہے، اس کی اصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها انها مثل المسلم فحدثوني ما هي، اور پھر بعد میں خود فرمایا وہ درخت جس کے پتے نہیں جھڑتے وہ کھجور کا درخت ہے۔ یعنی عہد جدید کی تعلیم کا یہ مشہور اصول دراصل سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کشید کردہ ہوا۔ رات میں تعلیم دینا، وہ یوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت و تعلیم کے لیے رات کو جاگنے کی اجازت دی ہے، اور یہ جاگنے کی استثنائی صورتیں ہیں، ورنہ رات کو جاگنے سے ممانعت فرمائی ہے، جیسے مروجہ ٹاک شوز جو آگاہی کم دیتے ہیں اور پینک زیادہ کریٹ کرتے ہیں۔ کووڈ-19 یعنی کورونا پر ہونے والی مباحث اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ترک تعلیم میں سے ایک اہم ترک یہ بھی ہے کہ علامات یا نقشوں کے ذریعے بات سمجھاتے۔ آپ کا اسلوب استفہامیہ ہوتا تھا تو کبھی تعجب والا، کبھی تمثیل کا سا ہوتا، جیسے ایک دفعہ آپ نے لائنیں کھینچیں پھر فرمایا یہ لائن زندگی ہے، اور یہ جو اس سے ایک اور لائن نکل رہی ہے یہ اس کی امیدیں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ نقشے موجود ہیں۔ اور یہ جو ہم داخلے کے وقت شرائط رکھتے ہیں یہ بھی سنت ہے۔ اس کی مشہور مثال حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم کے لیے باقاعدہ شرائط رکھی تھیں، اور علم پڑھنے کے لیے دوسرے کے پاس جانا، سفر کرنا یہ بھی ثابت ہے سنت سے۔ احادیث کی کتب میں اس پر مستقل باب باندھے گئے ہیں، جیسے باب الخروج فی طلب العلم وغیرہ۔ مختصر یہ کہ سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیگر شعبہ جات کی طرح علم کے شعبے میں بھی ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری بقا کا راز اسی کی اتباع میں مضمر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک سوال یہ بھی بتا دیجئے کہ آج ابو علی سینا کیوں نہیں نظر آ رہے، امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہو رہے، آج حضرت پیر میر علی شاہ کی ذات و برکات، آج وہ بڑے بڑے اکابرین جنہوں نے دنیا کی تقدیریں بدلیں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور حضرت محمد بن قاسم، اور ہمیں اپنے اداروں میں ایسے صالح، نیک، عظیم، باکردار افراد پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قضیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں میں مزید کس چیز کی ضرورت ہے جس سے اچھے، صالح، نیک افراد تیار ہو سکیں۔ اس کے بہت سے ممکنہ حل ہو سکتے ہیں، مگر یہاں صرف ایک نقطے پر فوکس کریں گے کہ ہمارے اداروں کو ایک مثالی استاد کی ضرورت ہے جو صرف علمی مواد منتقل کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی صرف حروف شناسی کروانے پر مامور ہو، بلکہ اس کی اصل ذمہ داری تزکیہ و اصلاح کرنا ہے۔ استاد سکینت و وقار اور تواضع کی صفات سے متصف ہونا چاہیے تاکہ یہی سیرت اپنے شاگردوں میں منتقل کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تعلم العلم و تعلم له السکینۃ والوقار، یعنی علم حاصل کرو اور اس کے لیے سکینت و وقار بھی سیکھو۔ مزید فرماتے کہ جن سے علم حاصل کرتے ہو
اور جنہیں سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرو، اور جبر کرنے والے علماء مت بنو۔ یہی علماء ربانیین کی صفات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اداروں میں بہتری لانے کے لیے یہ بھی ازبت ضروری ہے کہ معلم مغرب سے مرعوب و مغلوب نہ ہوں، کیونکہ کامیابی جرت سے پیدا ہوتی ہے، اگر جرت نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہا۔ لہذا معلم کا سب سے اہم کام اپنے آنے والی نسلوں کو مغرب کی ذہنی غلامی سے باہر نکالنا ہے۔ یوں ہم اپنے اداروں سے صالح اور نیک افراد تیار کر سکیں گے۔ السلام۔ جی ناظرین، آپ نے سنی آج کی ہماری علمی، روحانی، فکری اور تعلیمی و تربیتی نشریات۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں چیلا وان شریف سے ایک بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب حافظ محمد انیس الرحمان صاحب، بڑی عمدہ نعت پڑھتے ہیں، ان سے آپ نعت سنیں گے۔ میں اس سے پہلے ہی حافظ صاحب کا، انیس الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً لاہور سے عزت مآب جناب بہت ہی مکرم و محترم محقق شخصیت جناب علامہ نعیم جاوید نوری صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بھاول نگر سے ڈاکٹر جواد حسین خاکوانی صاحب جو پروفیسر ہیں وہاں کے گورنمنٹ کالج میں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب قاری وحید النبی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ببری جان مستقم درا جا، ببری جان مستقم درا جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے روضہ خیر البشر کن، صفات مدینے دا سفر کر، صفات
نظر کن زیروے لطف سوے من نظر کن مشرف در چشد جامی زلطفش مشرف در چشد جامی زلطفش خدایا نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار